الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو عذاب لے آئے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ عذاب لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین طریقہ ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، میرے قریب بھی پھٹکے۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 93 سے 98۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی ڈھارس بندھاتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، ان کی گھبراہٹیں دور کرتا تھا، انہیں دعائیں سکھاتا تھا، اور پھر پریشان کرنے والے جتنا بھی پریشان کریں، جتنا بھی برا سلوک کریں، تعلیم نبی کو یہ دی گئی ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بہترین طریقے سے برائی کو دفع کرنا ہے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا۔ یہ کردار اور کیریکٹر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اب سیرت کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا خوبصورت عمل کر کے دکھایا اور امت کے لیے بہترین اسوہ چھوڑا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت امشي
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا اور آپ کے اوپر نجران کی بنی ہوئی سخت حاشیے والی چادر لی ہوئی تھی۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک جنگلی آیا، فَجَذَبَهُ بِرِدَائِهِ جذبہ شدیدہ، اس بیوقوف نے نبی علیہ السلام کے اوپر لی ہوئی چادر کو بڑی سختی سے کھینچا، شدت سے، حتیٰ نظر تو صفحۃ عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بها حاشیۃ البرد من شدت جذبته۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد اس سختی اتنی اس نے کھینچنے میں کی کہ آپ کے کندھا مبارک پر اس کی رگڑ لگ گئی، نشان پڑ گیا، اتنی سختی سے اس نے کھینچا تھا۔ ثم قال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، پھر نام لے کر، تمیز بھی نہیں اس بدو کو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نام لے کر نہیں پکارتے تھے، یا ادب کے خلاف ہمیشہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، لیکن یہ بدو تھا جانگلی، پتہ ہی نہیں تھا، اور کہتا کیا ہے مرلی میں مال اللہ الذی عندک، کہ جو مال آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے میرے لیے بھی وہ حکم کرو۔ انداز دیکھیں اس شخص کا، پہلے تو نبی علیہ السلام کو جسمانی تکلیف پہنچائی، پھر زبان بھی ایسی کھردری استعمال کی۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ بجائے غصہ کرنے کے مسکرا دیے کہ یہ جاہل ہے، بدو ہے، جنگل سے اٹھ کے آ گیا، اس کو ادب آداب کا پتہ ہی نہیں، تو آپ کو مسکرا دیے، غصہ نہیں کیا۔ یہ ہے وہ اخلاق عالیہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا کی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے عطا و بخشش کا حکم دے دیا کہ دو بھی اس کو دے، جو کچھ مال غنیمت ملا ہوا تھا اس کے لیے بھی حکم دے دیا۔ قال البخاری فلما کان یوم حنین آثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناسا فی القسم، امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لائے کہ جنگ حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت ملا تھا وہ لوگوں کو کچھ بعض لوگوں کو زیادہ ہی دے دیا، ان کو ترجیح دی۔ فعاد الاقرع بن حابس میاتم من الابل، اقرع کو 100 اونٹ دے دیے، وعاتا عیینہ مثل ذالک، عیینہ کو بھی اتنے دیے، وعاتا اناسا من اشراف العرب، اور عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بھی اسی طرح دیے، وآثرہم یومئذ فی القسمہ، اور ان کو عطا کرنے میں آپ نے زیادہ ہی سخاوت دکھائی۔ فقال رجل واللہ ان هذه القسمہ ما عدل فیہا وما ارید بها وجہ اللہ، اب ایک شخص بولتا ہے اللہ کی قسم یہ جو مال تقسیم کیا گیا یہ کوئی عدل پر نہیں کیا گیا، انصاف نہیں کیا گیا، نہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مراد ہے۔ اب ان لوگوں کو جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو اتنا دے دیا ہے، ہم اتنے پرانے ہیں ہمیں تھوڑا دیا ہے۔ اب یہ بھی بدتمیزی کی بات تھی جو اس شخص نے کی۔ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی کہ میں نے اس کی یہ حرکت
یہ بد زبانی نبی علیہ السلام کو ضرور بتانی ہے۔ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، میں نے آپ کے پاس آ کے خبر دی، فقال مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو پھر عدل کون کرے گا؟ رحم اللہ موسیٰ قد اوذی بأکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو مجھ سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ بدتمیزوں کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ جو قرآن نے حکم دیا تھا ادفع باللتی ہی احسن، اس کی پابندی کرتے رہے زندگی بھر، کہ کسی کا برائی کا بدلہ برائی سے۔ یہ چیزیں جو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، میرا خیال ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ کبھی اپنے ذہن کو روک کر اپنے آپ پر بھی اس پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کے یہ جو اخلاق عظیم و شان اخلاق ہیں، ان میں سے ہمارے اندر کتنا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جو کچھ نبی علیہ السلام نے نمونے پیش کیے، صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ ان کی واہ واہ کی جائے، کہ بہت بڑی عظیم بڑے پیغمبر تھے، در حقیقت اللہ نے ان کو نمونہ بنایا امت کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ بنایا تھا۔ نمونہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ کسی نے کہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا جائے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ میرا کلمہ پڑھ کے نہ بیٹھے رہے، بلکہ جو کچھ آپ فرما گئے اور کر گئے ہیں اسی طرح کرنا بھی ضروری ہے، اس کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو اللہ علی المشرکین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی گئی کہ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا، بڑا پریشان کیا ہوا۔ تو اب اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو لعن طعن کرنے کے لیے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ برا بھلا کام، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا، میں جہانوں کے لیے رحمت ہوں۔ کسی کو میں نہ گالی دوں گا، نہ کسی کو برا بھلا کہوں گا، نہ طعن دوں گا، نہ لعنت کروں گا۔ میرا یہ منصب ہی نہیں، میرا منصب یہ ہے کہ قدم قدم پر ستانے والوں کے لیے دعائیں کروں۔ دعائیں بھی دکھاوے کی نہیں، راتوں کی تنہائی میں جہاں کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے رات کے اندھیروں میں دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہے وہ رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کی رحمت للعالمین کا کچھ نہ کچھ حصہ تو نصیب فرمائے۔ ہمارا اخلاق کتنا گیا گزرا، معمولی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، لڑنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بات ہونے کی دیر ہوتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، کوئی صبر نہیں، کوئی تحمل نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی نبی علیہ السلام کی سیرت پیش نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ طاف بالبیت وصلی فیہ رکعتین، جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری کو، کتنے سال آپ کو ستایا گیا ہے؟ 10 سال، 13 سال مکے میں،
اور 8 سال مدینے میں، پھر جا کے مکہ فتح ہوا۔ تو یہ 21 سالوں کے ستائے ہوئے، پریشان کیے ہوئے پیغمبر، وہ جب مکہ کو فتح کرتے ہیں، بیت اللہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، ثم اتی الکعبہ واخذ بعضدات الباب، اور کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر دونوں دہلیزوں کو دونوں جانب سے پکڑا، کھڑے ہو گئے، فقال ما تقولون وما تظنون۔ وہ مجرم جنہوں نے 21 سال مسلسل ستایا، پریشان کیا، مینٹل ٹارچر، جسمانی اذیتیں، ہجرت پر مجبور کر دیا، وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ان بڑے بڑے مجرموں کو جب کعبہ کے صحن میں کھڑے ہوئے بے بس دیکھا تو پوچھا ما تقولون وما تظنون، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ قالوا نقول اخ وابن عم حلیم رحیم، قالوا ذلك ثلاثہ۔ آگے سے ان مجرموں نے جواب دیا جنہوں نے برسوں ستایا کہ ہم تو جی آپ کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بڑے ہی بردبار حوصلے والے اور رحم دل ہیں۔ یہ بات انہوں نے 3 بار دہرائی مجرم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول کما قال یوسف علیہ السلام، آج میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر پوری طرح قبضہ حاصل کرنے کے بعد کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ جاؤ آج تم آزاد ہو، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ فخرجوا کأنما نشروا من القبور، وہ مجرم وہاں سے اس قدر خوش ہو کے نکلے، ان کو تو اندازہ تھا کہ جتنا ہم نے اس پیغمبر کو برسوں ستایا ہے، آج وہ یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، لیکن جب یہ جملہ فرمایا تو انہوں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے مردے قبروں سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ زندگی ان کو ملی۔ فدخلوا فی الاسلام، پھر اپنی خوشی اور مرضی سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پھر ان کو کوئی جبر نہیں تھا، نظر آ گیا کہ اسلام ایک حقیقت ہے اور پیغمبر یہ سچا ہے، لیکن 21 سالوں کے بعد ان کو یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت اور بڑی دراز ہے، اور یہی خاص چیزیں نبی علیہ السلام کی ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھا کریں کہ آپ کا رویہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف نہیں کرتے، جہاں تک ہوتا ہے انتقام لیتے ہیں، غلبہ پاتے ہیں، مقدمے ایک دوسرے پر کرتے ہیں، برتری جتاتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ یہی ذہن ہمارا شیطان نے ڈیولپ کر دیا، لیکن سیرت نبی علیہ السلام کی، جن کو ہمارے لیے بہترین سیمپل زندگی کا بنا کے بھیجا گیا تھا، اللہ کا نام ہے آپ کی سیرت کو اپنے ذہن میں تازہ رکھا ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا سخت معاملہ پیش آئے، فوراً نبی علیہ السلام کی باتیں یاد کر لیا کہ آپ نے مشکلات میں کیا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. صفحے پر دوسرا خطبہ انشاءاللہ 8 بجے. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد